جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بلاغت کا مطالعہ کر رہے تھے. بلاغت علوم عالیہ میں آتی ہے، یعنی وہ علوم جو کتاب و سنت کو سمجھنے میں ممد اور معاون ہے. تو علوم عالیہ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک چیز بہت اہم ہے، اور وہ ہے ذہنی مشق، ایکسرسائز. تو یہ ساری ذہنی مشق اور ایکسرسائز فقاہت پیدا کرنے کے لیے کروائی جاتی ہے. یعنی خود یہ بھی کہ یہ علوم کسی حد تک مقصود ہیں قرآن فہمی میں، لیکن دوسرا یہ ہے کہ جب آپ خود سے قرآن فہمی کریں. اب یہ ایسے ہے نا کہ جیسے کوئی مارشل آرٹ کا ماہر ہے تو اس نے پہلے تو کچھ سٹائلز کو کاپی کرنا ہے نا، پھر اس کے بعد وہ اپنے سٹائلز بھی پیدا کرنے کی اہلیت رکھ لیتا ہے ایکسرسائز کر کر کے. تو جس طرح سے فزیکل ایکسرسائز انسان کے جسم کو بناتی ہے، اسی طرح ذہنی مشق انسان کے ذہن کو بلندی عطا کرتی ہے. اور دین کو جب آپ ہائر لیول پہ سوسائٹی یا جو سوسائٹی کے نظریات ہیں ان کے ساتھ متعلق رکھنا چاہتے ہیں، ریلیونس پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بڑا ذہن ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ کے درس نظامی میں بہرحال یہ چیز باقاعدہ طور پہ نظر آتی ہے کہ جیسے بڑا ذہن بنانے کی ایک مشق کروائی جاتی ہے. اگرچہ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بڑا ذہن بہت کم پیدا ہو پاتا ہے درس نظامی سے گزر کے. اس کے پیچھے مختلف فیکٹرز ہیں کہ اس طرح سے وہ علوم پڑھائی نہیں جاتے کہ جس سے ذہن کھلے، یا زیادہ میمورائزیشن کی طرف چلے جاتے ہیں، انالیسس یا انالیٹک اسٹڈی کم ہوتی ہے کہ ذہن تجزیہ کرنے کی صلاحیت کر لے. اور وہ ہر جو بھی آپ کہہ لیں کہ جی ایک تعلیمی نظام ہوتا ہے اس کا یہ المیہ ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد وہ رسمی بن جاتا ہے. تو ہمارے یہاں بھی مدارس میں بھی رسمیت جب غالب ہو گئی ہے، یا اچھا ذہن جو ہے وہ مدارس میں نہیں آیا، تو یا پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے اساتذہ بہت محنتی ہوتے تھے، ان کا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ یہی تعلیم و تعلم ہوتا تھا. اساتذہ میں بھی زوال آ گیا. مطلب ہر کتاب کا اردو میں ترجمہ مل جاتا ہے، اس کی شرح مل جاتی ہے، تو استاد کو بھی آسان لگتا ہے اردو ترجمہ شرح دے کے آ کے وہ لیکچر دے اور چلا جائے. تو وہ جو طالب علم ہے اس کا ذہن کھلتا نہیں ہے، بس وہ امتحانی اعتبار سے تیاری کر لیتا ہے اور وفاق میں اچھے مارکس لے لیتا ہے. میں آپ کو اپنا واقعہ سناؤں. میں جب مدرسے میں پڑھ رہا تھا تو اب مطلب میں تو پچھلی کلاسز میں تھا، تو مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ آخری کلاس کا امتحان دے دیں. تو میں نے کہا بھائی میں نے تو آخری کلاسز پڑھی ہی نہیں. تو اس نے کہا بھائی 5 سالہ پیپر مل جاتے ہیں، ذہن آپ کا اچھا ہے، آپ آخری کلاسز کا امتحان دیں. میں نے کہا فائدہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا آپ کو نا وہ ڈگری مل جائے گی، ایکولنس مل جائے گا، جلدی مل جائے گا نا. آخری کلاسز کا امتحان دیں، وہ ایکولنس مل جاتا ہے، HEC دے دیتی ہے، یا اس وقت پنجاب یونیورسٹی دے دیتی تھی MA عربی اور MA اسلامک اسٹڈیز کا. اچھا اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کا PhD میں ایڈمیشن ہو جائے گا، اور مجھے PhD میں ایڈمیشن چاہیے تھا. اچھا میں تو شروع کی کلاسز میں تھا مدرسے میں، تو میں نے 5 سالہ پیپر پکڑے اور میں نے تیاری کی. اور پرائیویٹ، اب ظاہر بات ہے مدرسے سے تو آپ نہیں داخلہ بھیج سکتے تھے، آپ تو پچھلی کلاسز میں تھے، میں نے پرائیویٹ جو ہے وہ داخلہ بھیج دیا. اب اس میں بورڈ میں میری 3ری پوزیشن تھی. یہ صورتحال ہے. تو وہ بچے اسی طرح سے تیاری کرتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ بھی اب یہ نظام بن گیا. تو وفاق المدارس العربیہ کی بھی میں نے پیپر دیے ہیں، تو وہ صلاحیت نہیں پیدا ہو پاتی جو اصل مقصود تھا. اب دیکھیں نا بڑی تعداد میں مدارس سے بچے نکل رہے ہیں، لیکن سوسائٹی میں ان کی کنٹریبیوشن امام مسجد کی ہے یا زیادہ سے زیادہ ایک اچھا خطیب ہے. لیکن مطلب جو کچھ زیادہ پالش ہو گیا تو مفتی بن گیا. لیکن اب مفتی بھی، اب سمجھ لیں کہ مفتیوں کا بھی اعتبار بدار لگا ہوا ہے، مطلب ہر دوسری گلی میں آپ کو مفتی صاحب مل جاتے ہیں. یہ صورتحال ہے. لیکن جن کی کوئی سوسائٹی میں امپیکٹ نظر آتا ہے تو وہ علماء کم ہے، مطلب وہ گنے چنے ہیں، مطلب جنہوں نے اپنی ریسرچ تحقیق کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، جنہوں نے ایون اپنی جو ہے وہ آپ کہہ لیں تدریس کے ذریعے سے سوسائٹی میں کوئی امپیکٹ چھوڑا ہو، اور خاص طور پہ جدید حلقے میں تو وہ کم لوگ ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس زاویے سے کام نہیں ہے، یا کام فوکس کر کے نہیں کیا گیا کہ سوسائٹی کے جو نظریات ہیں ان کے ساتھ ریلیونس پیدا کرنا اور فقاہت پیدا کرنا. منطق رٹنے کی چیز نہیں تھی بیسیکلی. تو منطق جو ہے وہ
اب ایک صاحب مجھے بھی کہنے لگے کہ نا کہ مطلب ہمارے ساتھ بیٹھے تو آپ کو پتہ چلے کہ ہمیں تو منطق کی کتابیں یاد ہیں تو میں ہنس پڑا. میں نے کہا جب تک ہم اس ذہنیت سے نہیں نکلیں گے فقاہت پیدا نہیں ہوگی. تو منطق کی کتابیں یاد کرنے سے اعلیٰ ذہن کبھی بھی نہیں پیدا ہوتا. جی اچھا ذہن، بہترین ذہن، اعلیٰ ذہن بیسیکلی جو ہے وہ جب تک اس کی انالیٹیکل جو ایک اسٹڈی نہیں ہوتی، اس کی تجزیہ کرنے کی اس کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس وقت تک بڑا ذہن کبھی وجود میں نہیں آتا. فلسفے کی کتابیں رٹ لیں مثال کے طور پہ تو بڑا ذہن تو نہیں بن جاتا. تو یہ بہت ضروری ہے. یہ جتنے ہمارے علوم ہیں، بلاغت ہے، منطق ہے، صرف نحو ہے، ہر چیز میں آپ کو عقلیت نظر آتی ہے. ایون اصول فقہ میں بھی آپ کو عقلیت نظر آئے گی. یونانی منطق آپ کی اصول فقہ کیا اصول حدیث میں بھی گھسی ہوئی ہے. آپ اچھی کتابیں پڑھیں گے نا تو وہاں آپ کو نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں جو علماء تھے نا تو وہ ذہانت اور فقاہت پیدا کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے تھے. مطلب یہ سارے ٹولز تھے، صرف اور صرف ذہین بنانے کے ٹولز تھے تاکہ ذہانت یا فقاہت آپ کے اندر آ جائے. تو پھر اس کے بعد اب آپ کتاب و سنت سے استدلال کریں اور کوئی بڑا امپیکٹ جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر پیدا کریں. خیر بہرحال آج ہم نے بلاغت میں جو اگلی پڑھنی ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اطلاق اور تقیید. علم معنی کی بحث ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ معنی، لفظ سے معنی کیسے کیسے پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلق اور مقید کی ایک بحث ہم نے اصول فقہ میں پڑھی تھی. یہ ذرا اس سے ڈیفرنٹ ہے. یہ بحث آپ نے نحو میں بھی پڑھی ہوگی تو اس لحاظ سے آسان. تو لفظ جب مطلق ہوتا ہے تو اور طرح سے معنی پیدا کرتا ہے. جب لفظ جو ہے وہ مقید ہوتا ہے یعنی آپ اس کے اوپر قیود کا اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں تو اب معنی اس کے مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں اس قیود کے اعتبار سے، قید کے اعتبار سے. تو قیود کیسے لگائی جاتی ہیں لفظ کے اوپر؟ شروط کے ذریعے سے. ادوات شرط یعنی جو شرط کے لیے جو حروف، جو اسمائی شرط بھی ہوتے ہیں، حروف شرط بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسمائی شرط 9 ہیں، حروف شرط بھی ہیں. تو اسماء اور حروف جو شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے آپ ایک شرط کا مفہوم پیدا کرتے ہیں. یہ نحو میں جو سبجیکٹ ہے ادوات الشرط ہے ان میں اور ان میں کیا فرق؟ نہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں. وہاں نحو میں آپ ایک اور اعتبار سے جملے کے سٹرکچر کے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ جب شرط آتی ہے تو آپ جملے کا سٹرکچر ڈسکس کرتے ہیں نا کہ یہ اب شرط بن گئی، یہ جواب شرط ہے. تو جملے کے سٹرکچر میں کیا یعنی اس کی اعرابی تبدیلی زیر بحث ہوتی ہے. معنی زیر بحث نحو میں نہیں ہوتے. نحو میں زیادہ، اسی طرح صرف میں بھی، صرف میں تو لفظ زیر بحث ہے نا، اور نحو میں جملہ زیر بحث آ جاتا ہے. صرف میں ذرا مائکرو لیول پہ ایک لفظ کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی صرفی حالت کیا ہے، اسم الفاعل ہے، اس میں مفعول ہے، ٹھیک ہے، اس کا مادہ کیا ہے، روٹ ورڈ کیا ہے، اس کا باب کون سا ہے. ٹھیک ہے، کہیں کہیں کچھ معنی کی بحث بھی آ جاتی ہے، اس ابواب کی خاصیت کیا ہے. ٹھیک، اور پھر نحو میں آپ آ کے اس کے سٹرکچر کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کے اعراب یہ کیوں آئے، فاعل بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، لیکن اب اس سے معنی کیا کیا پیدا ہو رہے ہیں تو یہ بلاغت میں زیادہ کھل کے سامنے آتا ہے. تقیید میں، ادوات شرط میں سب سے پہلے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ عدم جزم بوقوع شرط کے بارے میں آتا ہے. یعنی ان شرطیہ، ٹھیک ہے نا، ایک پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں، دوسرے کو جواب شرط کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کے اوپر کوئی اسم شرط یا حرف شرط داخل ہو جائے تو اس جملے کو ہم شرط کہہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو جملہ آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جواب شرط. تو اس پورے جملے کو ہم کہتے ہیں جملہ شرطیہ. ٹھیک، تو اب ان شرطیہ عدم جزم بوقوع شرط کے لیے آتا ہے. یعنی شرط کا واقع ہونا اس پہ عدم جزم ہے، شرط کے واقع ہونے میں عدم جزم ہے، نہیں ہو سکتی، مطلب امپاسبل ہے. وہ اس کا امپاسبل ہونا آپ کی کیفیت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور حالات کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ حالات کے اعتبار سے اس کا واقع ہونا امپاسبل نہیں ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ممکن نہیں. بعض اوقات انسان سمجھ رہا ہوتا ہے بھائی یہ ممکن نہیں، اور بعض اوقات حالات بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ممکن نہیں. تو جب شرط ایسی ہو جو ناممکن الحصول ہو تو پھر ان شرطیہ داخل کیا جاتا ہے.
وہ میرے نزدیک ناممکن الحصول ہو یا پھر خارج کے احوال کی وجہ سے ناممکن الحصول ہو. لئن اشرکت لیحبطن عملک، البتہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال لازماً ضائع چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب یہ شرط ایسی ہے جو ناممکن الحصول ہے. ایسا پاسبل نہیں ہے کہ نبی سے شرک کا صدور ہو، ممکن نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے جیسے اس کو تعلیق بالمحال بھی کہہ دیتے ہیں نا، کہ اگر سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کافر کو معاف کر دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نے گزرنا نہیں ہے اور کافر نے معاف نہیں ہونا. تعلیق بالمحال. سر تعلیق کہتے کسے ہیں؟ کیونکہ کتابوں کی بھی لکھا ہوتا ہے یہ تعلیق. ہاں، تعلیق جو ہے نا بیسیکلی ویسے تو فٹ نوٹس کے لیے بھی آ جاتا ہے، جیسے الگ کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، بنیادی معنی تو اس کا چمٹ جانا ہے نا. ہاں، تو وہ فٹ نوٹس بھی آپ ٹیکسٹ کے اوپر لگاتے ہیں نا، تو اس سے متعلق ہوتے ہیں. متعلق بھی جو ہے وہ اسی لفظ بنا ہے. ایسے جملے بولے کیوں جاتے ہیں جس طرح قرآن میں یہ بولا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ سمجھانے کے لیے. تو اب جیسے دیکھیں نا کہ اگر سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے تو پھر کافر جو ہے وہ جنت میں جا سکتا ہے. تو سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ بھئی یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں. اب ایک ہے سادہ انداز کہ کافر جنت میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، اس سے جو اس سادہ انداز میں کہ کافر جنت میں نہیں جائے گا بٹ ٹھیک ہے، لیکن بھائی اونٹ اگر سوئی کے ناکے سے گزر جائے نا تو پھر سوچا جا سکتا ہے. تو اب اگلے کو کچھ اور معنی، مطلب وہی میسج تو وہی گیا ہے، پیغام تو وہی گیا ہے، لیکن ایک اور انداز میں گیا. اور انداز میں جب گیا ہے نا تو اب اس کی امیجینیشن اور طرح سے حرکت میں آئی ہے، اس نے اس کو اور طرح سے پرسیو کیا، یعنی اس کے احوال اس کے اندر جو پیدا ہوئی ہیں اب وہ اور طرح سے پیدا ہوئی ہیں. تو یہ بیسیکلی مقصود ہوتا ہے معانی کو اچھے سے مخاطب میں رسوخ کرنا. لیکن مقید کلام کیوں لایا جا رہا ہے کہ معانی کو، اب معانی کی بحث پڑھیں کہ معانی جو الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں نا، اور الفاظ سے میرا مقصد کیا ہے ان کے معنی مخاطبین میں اچھے سے بیٹھ جائیں. تو بعض اوقات میں وہ الفاظ بدل کے اس لیے لاتا ہوں تاکہ میرے مخاطب کے ذہن میں اب یہ کانسیپٹ اچھے سے راسخ ہو جائے. تو یہ بیسیکلی مقصود اس کا یہ، یعنی نبی کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال اکارت جائیں گے. تو آپ کیا چیز ہو، ٹھیک ہے، آپ کے تو لازماً ہی جائیں گے. ایک یہ ہے کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع، ٹھیک ہے، اس کا اور اثر ہوتا، اس کا اثر بالکل اور ہوتا. اور اب جب یہ بات کہی گئی نبی کی نسبت سے تو اب اس کا اثر اور جائے گا. دوسرا کا ایذا، یعنی اس میں جزم ہے بے وقوع شرط، وقوع شرط کا جزم ہوتا ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، یعنی سد ذوالقرنین کو، حضرت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کو، ٹھیک ہے. تو جب آئے گا تو پھر یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی. اس میں شرط کا پورا ہو جانا واقع، ہاں اس میں شرط واقع ہوتی ہے. اذا جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرط واقع ہو جائے گی، یہ شرط واقع ہو جائے گی. ان جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرط واقع نہیں ہوگی. جب شرط نہیں ہوگی تو مشروط بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یہاں بھی یہ ہے کہ یہ شرط ہوگی اور مشروط بھی ہوگا. تو جب آپ کے رب کا وعدہ آئے گا، یعنی میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، یعنی یہ ہوگا، یہ ہوگا. ایک یہ تھا، یہ انداز ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، اس دیوار کو، سد ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر دیں گے. اور ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروط کر دیا نا اپنے وعدے کے ساتھ. اب اللہ کے وعدے سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، قرب قیامت، قیامت کی نشانی، قیامت کی علامات یا مقررہ وقت، کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ. اب اس میں وہ جو وعدے کا لفظ ہے وہ پھر مزید معنی پیدا کرتا ہے. اب یہ وعدے کے لفظ پہ مفسرین کا اختلاف ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بہت سے معنی اپنے اندر لی ہوئی ہے، معنی کا ایک کنٹینر ہے یہ. اب شرط کے ساتھ چونکہ وہ مشروط ہو گیا کلام اس کا، جعلہ دکا کا، وہ مشروط ہو گیا. تو اب اس شرط بھی جب آپ غور کرتے ہیں تو پھر معنی بہت سے آپ کے پاس احتمالات آ جاتے ہیں، معنی آپ کے پاس بڑھ جاتے ہیں.
وعد و ربی کا لفظ آپ دیکھیں کہ تفسیر میں تفاسیر میں تو وہاں مختلف تفاسیر آپ کو مل جائیں گی کہ اس سے کون سا وعدہ مراد ہے. ٹھیک ہے, بہت ساروں نے وہ وعدہ پورا بھی کر دیا ہے کہ وہ ہو چکا ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ لو. لو ماضی کے اوپر داخل ہوتا ہے. لو جو ہے ماضی کے اوپر, یعنی ان اور اذا تو دونوں مضارع کا معنی پیدا کرتے ہیں نا, اگر ایسا کیا یعنی مستقبل میں. ٹھیک ہے, تو لو جو ہے وہ ماضی کے لیے ہوتا ہے کہ ماضی میں یہ شرط نہیں تھی تو یہ مشروط بھی نہیں تھا. ماضی میں انتفائی شرط سے انتفائی مشروط, یعنی شرط کی نفی سے مشروط کی نفی کرنا. دیکھیں جملہ شرطیہ میں ایک بات پھر ذہن میں رکھیں کہ اصل مقصود کیا ہوتا ہے جملہ شرطیہ میں؟ مشروط مقصود ہوتا ہے. شرط تو ایک قید ہے, قید مقصود نہیں ہے. ٹھیک ہے, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا. مقصود کیا تھا؟ مقصود کلام یہ تھا کہ ریزہ ریزہ کرنا ہے دیوار کو. تو مقصود کلام ہمارے سامنے رہنا چاہیے. لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. اگر زمین و آسمان میں کچھ اور معبود ہوتے اللہ کے علاوہ تو یہ دونوں میں فساد برپا ہو چکا ہوتا. تو نہیں تھے تو مطلب یہ ہے کہ دونوں میں فساد برپا نہیں ہے, تو اس لیے زمین و آسمان میں اور معبود نہیں ہے. مطلب وہ اس کا نظام چلانے میں جھگڑتے رہتے ہیں نا, تو آپ کو یہ ہارمنی نظر نہ آتی جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کائنات میں, یونیورس میں, کہ ایک ہی طرح سے نظام چل رہا ہے. ورنہ دیکھ چھوٹے سے ادارے میں 2 ایڈمنسٹریٹر ہوں, جھگڑا پڑ جائے گا. نیکسٹ کیا ہے؟ ادوات نفی. ادوات نفی بھی آپ کے کلام کو مقید کر دیتے ہیں, مطلق سے مقید کر دیتے ہیں, یعنی اضافی معنی پیدا کرتے ہیں. جیسے شرط اضافی معنی پیدا کرتی ہے کلام میں, اسی طرح ادوات نفی بھی اضافی معنی پیدا کرتے ہیں. ایک تو ان میں سے لا ہے. لا مطلق نفی کے لیے آتا ہے, محض نفی کے لیے. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ. خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتا, پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتا. حلال میں اور طیب میں فرق ہے, حرام میں اور خبیث میں فرق ہے. دوسرا کیا ہے؟ لم اور لمہ. لم اور لمہ جو ہے یہ ماضی کی نفی کے لیے آتے ہیں یا ماضی میں نفی کے لیے آتے ہیں. لم ویسے مضارع پہ داخل ہوتا ہے نا, لیکن ماضی کی ایک چیز کی نفی کر رہا ہوتا ہے. لم یلد, اللہ نے نہیں جنا, مطلب اللہ نے کسی کو نہیں جنا. ولم یولد, اور نہ وہ جنا گیا, یعنی ماضی میں ایسا نہیں ہوا. لا جو ہے مطلق نفی کے لیے آتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی مضارع دونوں میں استعمال ہو جائے گا, یہ بات ہے. یعنی ماضی کی بھی نفی کر سکتا ہے, یہ مضارع کی بھی کر سکتا ہے. لم اور لمہ صرف ماضی کی نفی کے لیے آتے ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. ابھی تک داخل نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں. ابھی تک یعنی حال تک کی نفی ہو گئی, مطلب ماضی میں جتنی چیز تھی اس سب کی نفی ہو گئی. ٹل ناؤ جسے آپ کہتے ہیں. لن جو ہے وہ مستقبل کی نفی کے لیے آتا ہے. ما اور ان دونوں حال کی نفی کے لیے آتے ہیں. لم اور لمہ ماضی, ما اور ان حال کی نفی کے لیے. وما قدر اللہ حق قدری. انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا. اور ان بھی حال کی نفی کے لیے آتا ہے. ان نافیہ بھی آتا ہے نا, جب اللہ کے ساتھ آ جائے تو یہ ان نافیہ کہلاتا ہے. ویسے تو ان شرطیہ بھی ہوتا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ. اور نہیں اہل کتاب میں سے کوئی بھی مگر لازماً ایمان لے کے آئے گا اس پر قبل موتی, اپنی موت سے پہلے. لن جو ہے مستقبل کی نفی کے لیے آتا ہے. إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا, وہ ہرگز پیدا نہیں کر سکیں گے ایک مکھی بھی. نیکسٹ ہے ادوات نفی کے بعد نواسخ جملہ. نواسخ ناسخ کی جمع. ان کو نواسخ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خبر پہ جو ہے وہ نصب لے کر آتے ہیں. خبر ویسے رفع کی حالت میں ہوتی ہے نا, تو خبر کی رفع کی حالت کو یہ منسوخ کر دیتے ہیں اور اس پہ نصب لے آتے ہیں, تو اس لیے ان کو نواسخ جملہ کہتے ہیں. ہاں, نواسخ جو ہے وہ بیسیکلی ناسخ کی جمع ہے نا, منسوخ کرنے سے. خبر جیسے جملہ اسمیہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ, اس میں خبر رفع کی حالت میں ہوتی ہے. خبر کا حکم یہ ہے کہ وہ رفع کی حالت میں ہے, مبتدا بھی رفع میں ہے, خبر بھی رفع میں ہے. تو یہ نواسخ جملہ کیا کرتے ہیں, جیسے افعال ناقصہ ہے مثال کے طور پہ کان ہے, ٹھیک ہے, تو اب یہ
خبر کو رفع سے نصب کی حالت میں لے جاتے ہیں، یعنی خبر کی رفع کی حالت کو منسوخ کر دیتے ہیں، اس لیے ان کو نواسخ کہتے ہیں۔ مطلب نواسخ کیوں کہتے ہیں، یہ ایک بات، ان کا یہ نام کیوں پڑا، یہ اصطلاح کیوں دی گئی ہے۔ تو نواسخ جملہ جو ہے اس میں آگے آپ مزید دیکھ رہے ہیں کئی کیٹیگریز ہیں۔ سب سے پہلے ان میں سے افعال ناقصہ ہیں، یہ 13 ہیں یا بعض نے کہا 17 ہیں، قرآن میں زیادہ استعمال نہیں ہوئی ہے۔ قرآن میں سے کام زیادہ ہے۔ ہاں، کانا ہے، زلہ ہے، زلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دن میں کسی کام کا ہونا، باتا یبیتو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات میں کسی کام کا ہونا۔ اصبح، صبح میں کسی کام کا ہونا۔ امسا، یصبحون، یمسون ہے، تو امسا جو ہے وہ شام میں کسی کام کا ہونا۔ ہاں، زال یزالو، ٹھیک ہے جی۔ لیسا بھی افعال ناقصہ میں سے، ہاں لیسا بھی افعال ناقصہ میں سے۔ بعد نے 17 تک بھی ان کو جو ہے وہ پہنچایا۔ معنوی اعتبار سے، یہ تو ہم نے کہا نا کہ یہ اعراب کے اعتبار سے ان کو نواسخ کہتے ہیں نا نحو میں۔ معنوی اعتبار سے یہ کیا کرتے ہیں، ماضی میں دوام اور استمرار پیدا کرتے ہیں۔ افعال ناقصہ ان کی کیوں کہتے ہیں، فعل میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے فعل تام اور ایک ہے فعل ناقص۔ فعل تام وہ ہے جس میں فعل بھی ہے زمانہ بھی ہے، فعل ناقص میں صرف زمانہ ہے، فعل نہیں ہے، پھر بھی اس کو فعل کہتے ہیں اس میں فعل ہے ہی نہیں۔ فعل کا مطلب ہوتا ہے نا کام، فعل ناقصہ میں کام نہیں ہے، صرف زمانہ ہے۔ اگرچہ اس میں پھر ڈیبیٹ ہے کہ یہ افعال ہیں یا اسماء ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ قول یہی بنا کہ یہ افعال ہیں۔ کیوں؟ اب ظاہری بات ہے، یہ بھی تو ایک بھائی جب اس میں فعل نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے تو آپ اس کو افعال کیوں کہیے جا رہے ہو، خود ہی کہہ رہے ہو اس میں صرف زمانہ ہے۔ چلو زمانہ نہ ہوتا، صرف فعل ہوتا تو پھر بھی چلو کوئی بات تھی۔ اصل میں ان کی جو حیت ہے نا، سٹرکچر ہے نا، وہ فعل سے ملتا ہے۔ جیسے کانا کی پوری گردان بن جاتی ہے، کانا کانا کانو کانت کان، تو وہ اس حیت کی وجہ سے لوگوں نے اس کو، یعنی بظاہر مشابہت اس کی فعل سے ہے، لیسا لیسا لیسو لیست لیست لسنا۔ پھر اس میں حکم بھی اس کا فعل والا ہوتا ہے، اس کا اس لیے اس کو فعل میں شمار کر لیتے ہیں، یعنی فعل کی کیٹیگری میں لے آئے نا، فعل کی کیٹیگری میں لے آئے، لیکن مکمل فعل بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں لیسا سے فعل امر کی گردان کہاں سے بنائیں گے، فعل نہیں کی گردان کہاں سے بنائیں گے، نہیں بنتی۔ ایون لیسا سے جو ہے وہ مضارع کی گردان نہیں ہے۔ تو کچھ ان کا سٹرکچر فعل سے ملتا بھی ہے لیکن ٹوٹلی نہیں بھی ملتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ فعل اس میں ہے نہیں، تو اس کو فعل کہنے میں اس لیے اختلاف بھی ہو گیا، لیکن عام طور پہ رائے یہی بنی کہ اس کو فعل ہی کہا جائے، کہ اس میں فعل ناقص کہہ لیں کہ فعل کا ایک جز اس میں پایا جاتا ہے اور وہ ہے ٹائم، زمانہ۔ سر اس میں یہ بھی بات ہے کہ جو دوسرے افعال ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ سے اگر فاعل آ گیا وہ جملہ فعلیہ مکمل کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو ہے اس کو اسم کی بھی ضرورت ہے، خبر کی بھی ضرورت ہے۔ ہاں ایسے ہی، ہاں ایسے وہ ایک مرفوع سے بھی بات کر لیتے ہیں، ایسے وہ فعل کے ساتھ تو فاعل بھی آ جاتا ہے نا، یہ نقص ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو کہ راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے۔ یبیتون، باتا فعل ماضی ہے، یبیتو اس کا مضارع آ گیا، رات گزارنا۔ اب صرف رات میں اس نے کام کیا کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے سجدا وقیاما، سجدہ اور وہ علیحدہ سے آیا، اس میں کام نہیں ہے۔ باتا یبیتو میں کام کا ذکر نہیں ہے، وہ کام کا ذکر علیحدہ سے آیا۔ تو یبیتون میں آپ یہ کہیں گے کہ اس میں اس کا فاعل کیا ہے، جو اسم ہے اس کا آ گیا واو ظاہر ہو گیا نا، یبیتون، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بعض لوگ اس کا فاعل کہتے ہیں، بعض اس کا اسم کہہ دیتے ہیں۔ عام طور پہ تعبیر یہ ہے کہ یہ ان کا اسم ہے، اور سجدہ و قیامہ اس کی خبر ہے، سجدہ و قیامہ اس کی خبر ہے، کیونکہ ان کی خبر جو ہے وہ منصوب ہے۔ ہاں منصوب ہوتی ہے۔ اب پھر مسئلہ یہ بھی پیدا ہوا نا، ایک طرف آپ ان کو فعل کہہ رہے ہیں، دوسری طرف اس کو فاعل ہی نہیں کہہ رہے تو اس لیے کچھ لوگ اس طرف چلے گئے، بھائی جب فعل کہہ دیا تو اس کو فاعل کہہ دو، تو وہ کہتے ہیں کہ جی بھائی فعل تو اس میں ہے ہی کوئی نہیں نا، صرف زمانہ ہے، تو فاعل کیسے کہیں؟ تو ایک عجیب سی صورت ہے مطلب آپ جیسے دیکھیں نا، مثال تو اچھی نہیں لیکن جینڈرز میں بھی جو درمیان میں آ جاتا ہے کچھ ہیں،
اب اس کو آپ نے میل میں کی طرف لے کے جانا ہے، فیمیل کی طرف لے کے جانا ہے، وہ اختلاف تو ہو ہی جائے گا. تو اب یہ افعال ناقصہ کا معاملہ یہی ہے کہ وہ درمیان میں یہ اختلاف پڑا ہی رہتا ہے کہ اس کو فعل سے ملائیں یا اسم سے ملائیں. بعضوں کا تو خود پریشان ہوتے ہوں گے کہ بھئی جانا کہاں ہے ادھر کے. جانا ہے کہاں. تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو لوگ راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں. قعدہ یقعد، یہ تو خیر افعال مقاربہ میں سے ہے. دوسرا کیا ہے؟ نواسخ جملہ میں سے افعال مقاربہ، یہ 7 ہیں. عصا کا لفظ قرآن میں آتا ہے، قعدہ ہے، طفقہ، جعل، اخذ، مقاربہ قرب سے. قرب سے کیا مراد ہے؟ وقوع خبر کے قرب پر دلالت کرتے ہیں، یعنی قریب ہونے کا. ہاں ایک مبتدا ہے ایک خبر ہے کہ یہ خبر جو ہے نا مبتدا کے بارے میں جو دی جا رہی ہے یہ ان قریب ہو جائے گی. یعنی یہاں پہ بھی زمانہ ہی ہے نا، یہاں پہ بھی زمانہ ہی. خبر کا قریب الوقوع ہونا، جلدی واقع ہو جانا. ان قعدت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی اس کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں کہ ان کے معاملے کو وہ ظاہر کر دیتی کہ کسی نے دیکھا تو نہیں حضرت موسیٰ کو، میں نے اس طرح سے دریا میں پھینک دیا تھا. وہ بے چین ہو گئی تھی نا، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. تو قعدت قریب، قعدہ یقعدو سے، قعدہ قعدہ، قعدو قعدت، واحد مؤنث غائب کا صیغہ. لتبدی بھی، لتبدی پھر آگے فعل ہے ابدا سے. افعال مقاربہ کے بعد تیسرا کیا ہے؟ افعال قلوب، یعنی ایک افعال وہ ہوتے ہیں جو حسی ہیں نا، جیسے اکلا کھانا کھایا، جلسا وہ بیٹھا. کچھ افعال ایسے ہیں کہ جو حسی نہیں ہیں، یہ 7 ہیں جن کا تعلق دل سے ہے. افعال قلوب ایکشن آف دی ہارٹ. ایک ویسے تو فعل ہم کوئی کرتے ہیں اپنے اعضاء سے کرتے ہیں نا، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ سے پکڑ رہے ہیں، پاؤں سے چل رہے ہیں. تو جب دل سے فعل کیا جاتا ہے نا تو اس کو افعال قلوب کہتے ہیں. وہ 7 ہیں. 2 ان میں سے معروف ہیں، یقین اور ظن. یعنی یقین بھی دل کی کیفیت ہے اور ظن بھی دل کی کیفیت ہے. اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب آئیں آپ کے پاس مومن عورتیں ہجرت کرتے ہوئے، فامتحنوہن، تو آپ ان کا امتحان لے لیں. اللہ عالم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان کو اچھے سے جانتا ہے. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تم سمجھو ان کو مومن. علم یقین کے معنی میں آتا ہے قرآن میں، علم یقین کے معنی میں، یعنی تمہیں ان کے مومن ہونے کا یقین ہو جائے. فَلَا تَرْجِعُونَ إِلَى الْكُفَّارِ، تو انہیں کافر کی طرف واپس مت کرو. یعنی صلح حدیبیہ کے بعد کی آیات تھی کہ اگر کوئی خاتون آ جاتی ہے مکہ سے بھاگ کر کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو اب معاہدے میں یہ نہیں تھا کہ خواتین کو واپس کیا جائے گا، مردوں کے بارے میں بات تھی. تو ان کا امتحان کر لو، اگر وہ مومن عورتیں ہیں تو انہیں روک لو، کافروں کو واپس نہ کرو. یظنون باللہ، گمان کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، غیر الحق، نہ حق، ظن الجاہلیہ، جاہلیت کا گمان. مشبہ بالفعل، یہ بھی خیر ہم نے حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، انا، انا، لیت، لاکن، لعل. جی سر یہ یقین اور ظن یہ تقیید میں کیسے آ رہے ہیں، کس اعتبار سے؟ تقیید جو ہے نا کیفیت میں پیدا کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی جو ایک قلبی کیفیت ہے نا اس کے ذریعے سے تقیید پیدا کی جا رہی ہے. تو مطلب جاننے سے مراد صرف جاننا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یقین کی کیفیت ہے، یہ مراد ہے. مشبہ بالفعل، مشبہ بالفعل میں بھی تاکید وغیرہ عام طور پہ آ جاتی ہے. مثال کے طور پہ انا نے کیا کیا؟ تاکید کا مفہوم پیدا کر دیا، تاکید کی تقیید پیدا کر دی. ایک اضافی معنی تاکید کا لیا ہے. لاکنہ کا بھی یہی معاملہ ہے. لیت، لعل، وہ بھی اسی طرح سے کچھ نہ کچھ اضافی معنی پیدا کر رہے ہیں. نیکسٹ کیا ہے؟ مفاعیل. مفاعیل 5 ان کو کہتے ہیں، 5 مفعول. مفعول کی 5 قسمیں، یہ بھی تقیید میں آ جاتے ہیں. ایک ہے محض کام کا ہونا. اب کام کس طرح سے ہوا، کس وقت میں ہوا، کس تاکید کے ساتھ ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ ساری تقییدات ہے.
سب سے پہلے مفعول بھی، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے کھول نہیں دیا آپ کا سینہ، مفعول بھی جس پر فعل کا فاعل واقع ہو. اکل زید، زید نے کھایا، کیا کھایا؟ طعام، یہ مفعول بھی، آبجیکٹ ایک تقیید ہے. ٹھیک ہے. اکل زید تفاحا، ٹھیک ہے، رمان، کچھ بھی آپ بول سکتے تھے نا، مفعول تو تبدیل ہو سکتا تھا. تو وہ تقیید نے معنی متعین کر دیے، مفعول نے معنی کو مقید کر دیا. صرف ہوتا اکل زید تو آگے آپ کچھ بھی لگا سکتے تھے، مطلق تھا نا، ایک جملہ مطلق تھا، کچھ بھی، اس نے کیا کھایا، وہ دنیا جہاں کی کوئی بھی چیز کھائی. لیکن جب مفعول آ گیا تو اب وہ معنی متعین ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ہم نے آپ کے لیے کھول دیا، ٹھیک ہے، آپ کا سینہ کھول دیا. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، یا اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے تکلیما، اچھے سے کلام کرنا، مفعول مطلق، یعنی جو فعل ہے اسی کا مصدر آ جائے، اس فعل میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. تو وکلم اللہ موسیٰ، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، بس اتنی سی بات تھی. تکلیمہ، بہت اچھے سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی. مفعول لہو، جس مقصد سے کلام کیا جائے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم جانچ پڑتال کرتے رہتے ہیں تمہاری شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ، آزمائش کی خاطر. یعنی جس مقصد سے کوئی کام کیا جائے وہ مفعول لہو ہے. یہ بھی تقیید ہے. کیوں کیا؟ یہ بندہ کر تو رہا ہے، میں نے زید کو مارا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، کیوں مارا؟ تعدیباً، ادب سکھانے کے لیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنا غصہ اتارنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو وہ تقیید آ گئی تو پھر واضح ہو گئی بات، کلام متعین ہو گیا. ٹھیک ہے. مطلق کلام میں تو کوئی کچھ بھی نکال سکتا ہے نا. تو مقید کلام جو ہے وہ معنی کو ایک ڈائریکشن دے دیتا ہے. اب آپ اس ڈائریکشن سے ہٹ نہیں سکتے. اس مثال میں وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اس میں ترجمہ کس طرح سے بہتر ہوگا کہ اللہ نے موسیٰ سے بہترین طریقے سے کلام کیا، یا پھر اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے اچھے طریقے سے کلام کیا؟ یہ دونوں تراجم میں ہاں، کچھ لوگ لفظی ترجمہ کر دیتے ہیں، کچھ لوگ با محاورہ ترجمہ کر دیتے ہیں. دونوں طرح ٹھیک ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خوب اچھے سے گفتگو کی. جیسے عرب کے ہاں تو یہ مکمل ایک پورا فریز ایک ہی جملہ نا مجھے. ہاں، ان کے ہاں تو ایک ہی جملہ ہے. جیسے ہمارے یہاں محاورے میں کہتے ہیں نا دل بھر کے باتیں کی، تو یہ وہ والی بات ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے، مطلب اب ہم اللہ کے لیے کہہ نہیں سکتے، لیکن اگر مفہوم کیا کہتے ہیں کسی کے ساتھ بندہ بس اتنا کیا کہ بس مزہ ہی آ گیا، بس اس سے زیادہ کی گنجائش ہی نہیں لگ رہی. ایک ہوتا ہے گفتگو جس میں وہ تشنگی رہ جاتی ہے نا کہ یار مزید کچھ ہوتی، تو تکلیمہ سے معلوم اب اس گفتگو میں کوئی تشنگی نہیں رہے گی. فلفلمنٹ. ہاں، تشنگی نہیں رہے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، مفعول فی، جس ٹائم اینڈ سپیس میں، زمان و مکان میں کوئی کام ہو، اور نہ آپ کہیں کسی بھی چیز کے لیے کہ میں اس کو کرنے والا ہوں کل، غدن، کل. ٹھیک ہے. تو یہ مفعول فی ہے. آج کوئی کام کرنا، کل کرنا، صبح کرنا، شام کرنا، دن میں کرنا، رات میں کرنا. یہ ظرف ہو گیا نا. ظرف. مفعول ما، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبل، مفعول ما کس کو کہتے ہیں؟ جو معیت کا معنی دے، معیت کا معنی دے، یعنی پہلے ایک مفعول آیا اس کے ساتھ ایک اور مفعول واو کے ذریعے سے آپ نے ایڈ کر دیا. والذین تبوأوا الدار، جن لوگوں نے جو ہے وہ گھر کو ٹھکانہ بنایا. ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ مدینہ مراد ہے، یعنی جو مدینہ کے رہائشی لوگ تھے. ٹھیک ہے. والایمان، ایمان کے ساتھ، یعنی جس طرح گھر ان کے ٹھکانے تھے اسی طرح ایمان بھی ان کا ٹھکانہ تھا. ایمان بھی ان کے دلوں میں گھر کیا ہوا تھا.
سر یہ واو بھی قسم کی نا ماہ کے معنی میں؟ ہاں واو کئی قسم کی ہوتی ہے، یہاں پہ وہ اور کے معنی میں نہیں ہے، یہاں وہ مطلب مفعول معہ بنائیں گے تو معیت کے معنی میں، ٹھیک ہے، کہ انصار اور ایمان یہ ایک ہی چیز ہے۔ حال یہ بھی ہم نے پڑھا تھا، حال بھی کیا کرتا ہے، تقیید ہے ایک طرح کی، انفرو تم نکلو، کس حال میں نکلو، خفافا و ثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل، یعنی اللہ کے راستے میں نکلو جہاد کے لیے، حالات تمہارے آسان ہیں یا مشکل ہے، نکلو۔ تمیز، تمیز بھی تقیید ہے، انی رائی تو احد عشرہ، بے شک میں نے 11 دیکھے، کیا 11 دیکھے؟ ستارے، ٹھیک ہے، تقیید ہے۔ مستثنیٰ یعنی ایکسیپشن، یہ بھی تقیید ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو سب نے سجدہ کیا، اب سوائے ابلیس، یہ ایک تقیید آ گئی، ایک اضافی انفارمیشن ہمیں مل گئی اس تقیید کے ذریعے سے کہ ان سب میں ابلیس شامل نہیں تھا۔ توابع، توابع کی 5 قسمیں ہیں، یہ بھی تقیید ہوتی ہیں۔ توابع میں کیا ہوتا ہے، ایک متبوع ہوتا ہے، ایک تابع ہوتا ہے۔ پہلے کو متبوع کہتے ہیں یعنی جس کی اتباع کی گئی، اور تابع جو اس کے بعد آ رہا ہے۔ متبوع اور تابع دونوں کا اعراب سیم ہوتا ہے، جیسے موصوف متبوع ہے، صفت تابع ہے۔ تو توابع کی 5 قسمیں ہیں۔ تابع بھی بیسیکلی ایک قید ہے، رأیت رجلا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، رأیت رجلا جمیلا، خوبصورت آدمی دیکھا میں نے، طویلا، لمبا آدمی دیکھا۔ تو سب سے پہلے وصف، قال انه یقول انها بقرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب بنی اسرائیل نے پوچھا نا کہ کیسی گائے ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک گائے ہے، جو تم نے ذبح کرنی ہے وہ ایک گائے ہے، لیکن ساتھ میں کیا ہے، صفرا، یہ قید ہے، سفرا کی کہہ رہے ہیں، ہاں صفرا کی قید ہے۔ نحو میں تو یہ تابع مطبوع اعراب کے حوالے سے ہے، ہاں لیکن بلاغت میں یہ بلاغت میں معنی کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، کہ ایک معنوی قید آ گئی کہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے، عام گائے نہیں چلے گی۔ اچھا، حال میں اور صفت میں تو فرق واضح ہے نا، حال عارضی ہوتا ہے اور صفت کیا ہوتی ہے، دائمی ہوتی ہے۔ اب صفرا جو مطلب گائے جو ہے وہ جس کلر کی ہے اسی کلر کی ہے، بھورے رنگ کی ہے، بلیک کی ہے تو بلیک ہی ہے، ساری بات ہے، صبح شام تو اس کا کلر چینج نہیں ہوگا۔ ہاں گائے کھڑی ہے، گائے بیٹھی ہے، یہ اس کا حال ہے، یہ اس کی صفت نہیں ہے۔ گائے چر رہی ہے، یہ اس کا حال ہے۔ گائے موٹی ہے، گائے پتلی ہے، یہ جو ہے نا چھوٹی ہے، بڑی ہے، یہ اس کی صفات میں آ جائے گا۔ انہو بقرۃ قائمۃ، یہ حال ہو جائے گا، حال ہو جائے گا، انہا بقرہ۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، سب کے سب نے، اجمعون اکٹھے، تاکید کے لیے۔ الملائکہ کلہم آ گیا نا، کافی تھا، سب نے سجدہ کیا، اس کی مزید تاکید کے لیے اجمعون، تو تاکید بھی ایک قید ہی ہے کہ جو استثناء جو ہوتا ہے نا، ایک استثناء کا خانہ، اس کو وہ ختم کر دیتی ہے۔ یعنی جتنے بھی فرشتے تھے، پتہ نہیں کتنے ہوں گے، سب نے سجدہ کیا۔ اب کو کہہ سکتا تھا نا جو حاضرین مجلس تھے یا جو مالۂ اعلیٰ میں تھے، انہوں نے آدم کو سجدہ کیا، جو اس وقت موجود تھے۔ لیکن یہ جو انداز ہے نا، اب یہ کہہ رہے کہ نہیں، جتنے بھی فرشتے تھے، الملائکہ میں الف لام پہلے استغراق کا ہے، پھر کلم آ گیا، پھر اجمعون آ گیا۔ اب یہ نہیں کہ جی پہلے آسمان والوں نے نہیں کیا تھا، دوسرے والوں نے نہیں کیا تھا، نہیں، ساروں نے کیا، پتہ نہیں کتنے ہیں اللہ کے فرشتے۔ تو اب یہ بہت بڑا اعزاز ہو جاتا ہے نا۔ بدل، پہلے اسم کو مبدل منو کہتے ہیں، بعد والے کو بدل کہتے ہیں۔ تو اصل مطلوب بدل ہوتا ہے، مبدل منو نہیں، یعنی دوسرا ناؤن اصل میں مطلوب ہوتا ہے، مقصود ہوتا ہے۔ اس کی 4 قسمیں ہیں، 3 معروف ہیں، بدل کل، بدل بعض، بدل اجتماع۔ جعل اللہ الکعبہ، بنایا اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، البیت الحرام، بیت حرام کو، کعبہ کو یعنی اس کا ترجمہ کرتے ہیں یعنی بیت حرام کو، یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بیت حرام بنایا نہیں، یہ نہیں،
یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بدل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو یعنی بیت حرام کو قیام للناس، لوگوں کے لیے روزی کا ذریعہ بنایا، معاش کا ذریعہ بنایا، کیونکہ حج کے موقع پہ تجارت بھی ہوتی تھی۔ آج کل آل سعود کے لیے، ہاں آل سعود کے لیے ظاہر بات ہے تجارت کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، اچھے خاصے ٹیکسز لگا دیے انہوں نے، تو آج اتنا مہنگا ہو گیا۔ فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم اس کو کہتے ہیں بدل باس۔ بینات، بینات تو بہت ساری ہیں، ان بینات میں سے ایک کیا ہے؟ مقام ابراہیم۔ تو بدل باس یعنی بعض مراد ہو، مبدل من ہوگا بعض مراد ہو، مبدل من ہو کل کا کل مراد ہو تو بدل کل، اس کا بعض مراد ہو تو بدل بعض۔ لیکن اب اصل میں مقصود کس کا تذکرہ ہے؟ مقام ابراہیم کا مقصود، اسی کا ذکر ہے، تمام بینات کا ذکر مقصود نہیں تھا۔ یسألونک عن الشہر الحرام، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فی، اس میں قتال کے بارے میں، بدل اشتمال یعنی نہ کل ہو نہ جز ہو بلکہ اس سے متعلق ہو۔ حرمت والے مہینے سے متعلق ایک امر ہے کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ ان کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ آخری ہوگا ہاں، اس میں واضح نشانیاں ہیں جیسا کہ مقام ابراہیم۔ ہاں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں، یعنی اس میں قتال کے بارے میں۔ توابع میں عطف، حروف عطف 10 ہیں، حروف عطف کیا ہیں؟ 10 ہیں۔ یہ بھی ایک طرح سے قید اور اضافہ ہے۔ واو مطلقاً جمع کے لیے آتی ہے، دو چیزوں کو آپ نے جمع کر دیا۔ جا زید و حامد، اس میں ترتیب نہیں ہے، زید اور حامد آیا، ہو سکتا ہے حامد پہلے آیا ہو، یعنی یہ نہیں کہ زید کا لفظ آپ نے پہلے بولا تو زید ہی پہلے آیا ہو، ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے حامد پہلے آیا ہو۔ تو واو مطلق جمع کے لیے آتی ہے عربی میں، اس میں ترتیب نہیں ہوتی۔ فا ترتیب کے لیے آتی ہے، ترتیب تعقیب دونوں کے لیے آتی ہے، ترتیب بھی ہے تعقیب، یعنی اس کے فوراً بعد ہی ہوا۔ جا زید فحامد، زید آیا اور فوراً حامد بھی آ گیا، اس کے فوراً بعد حامد بھی آ گیا۔ ثم جو ہے ترتیب اور تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی اس میں بھی ترتیب ہوتی ہے لیکن تراخی بھی تھوڑا سا درمیان میں زمانی جو ہے وہ اعتبار سے گیپ ہوتا ہے۔ جا زید ثم حامد، زید آیا پھر تھوڑی دیر بعد حامد آیا۔ سر تراخی کیا ہے؟ کس چیز کا کیا لفظ ہے تراخی؟ تراخی جو ہے مطلب اس سے مراد تاخیر۔ فمن ذریتی داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ نوح کے بارے میں یا حضرت ابراہیم؟ بہرحال اب دیکھنا پڑے گا۔ اس کی نسل میں سے کون ہے؟ داؤد ہیں، سلیمان ہیں، ایوب ہیں، یوسف ہیں۔ اب دیکھیں نا، داؤد بعد میں ہے اور یوسف پہلے ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام، لیکن عبارت میں وہ بعد میں ہے، تو وہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے یہ بارہ، یعنی یہ نہیں کہ یہ نبی اسی ترتیب سے آئے ہیں، پہلے داؤد پھر سلیمان پھر ایوب پھر یوسف پھر موسیٰ۔ ہمارا موسیٰ علیہ السلام بھی پہلے ہے، زبانی اعتبار سے پہلے ہے۔ فَحَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، تو ہم نے علقہ کو مضغہ بنایا، بوٹی بنا دیا، ٹھیک ہے، اور اس بوٹی کے اوپر فَحَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اس کو ہم نے ہڈی بنا دیا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ہڈی کے اوپر ہم نے گوشت چڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ اسی ترتیب سے، اسی ترتیب سے، ٹھیک ہے، پہلے علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، پھر جو ہے وہ ہڈی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر گوشت ہے، ترتیب یہی ہے۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈی کے اوپر جو ہے وہ مطلب اپنا گوشت چڑھا دیا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے اسے ایک دوسری زندگی عطا کی، ایک دوسری تخلیق۔ اب یہ جو سمہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پہ ترتیب تو ہے لیکن یہاں ٹائم زیادہ ہے،
پھر ہم نے اس کو اٹھایا ایک نئی تخلیق کے ساتھ. بیچ میں گیپ آ گیا, تاخیر آ گئی. ہاں تاخیر آ گئی. کچھ خیر اس کو مطلب قیامت کی طرف لے جاتے ہیں, کچھ اس کو مطلب مختلف ہیں, کچھ اس سے پیدائش بھی مراد لے لیتے ہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن گیپ آ گیا. حتیٰ ادنا سے اعلیٰ یا اعلیٰ سے ادنا کی طرف پہنچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. سلام ہی حتیٰ مطلع الفجر, طلوع فجر تک, وہ سلامتی ہے طلوع فجر تک, یعنی اعلیٰ سے آپ شروع ہوئے تو ادنا تک, یا ادنا سے آپ اعلیٰ تک, اس کے لیے حتیٰ استعمال ہوتا ہے. آگے 3 لفظ ہیں, اما, ام اور او. احد الامرین یعنی 2 معاملات میں سے ایک میں جو ابہام ہوتا ہے نا, اس کو ثابت کرنے کے لیے. قال لبثت یوما او بعض یوم, میں ایک دن رہا یا دن کا کچھ حصہ, مطلب ابہام ہے, قائل کو بھی ابہام ہے کہ ایک دن رہا یا ایک دن کا حصہ, تو یعنی وہ 2 معاملات میں ابہام کے اظہار کے لیے آتا ہے یہ تینوں الفاظ. او اما وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ, اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے کیا وہ قریب ہے یا دور ہے, یعنی قیامت قریب ہے یا دور ہے, ابہام ہے. او بھی ابہام کے لیے آتا ہے. العدد اما زوج او فرد, عدد یا تو مطلب یہ جو عدد ہے یہ یا تو وہ ہے اپنا مرکب ہے یا مفرد ہے. لا نفی کے لیے آتا ہے. زید قائم لا قائد, زید کھڑا ہے بیٹھا نہیں ہے. بل اعراض کے لیے آتا ہے, اس کو کہتا ہے اعراض کے لیے آتا ہے, یعنی پچھلی چیز سے اعراض کر کے آپ ایک نئی چیز ثابت کر رہے ہوتے ہیں نا. ما زید قائم بل قائد, زید کھڑا نہیں ہے بلکہ بیٹھا ہے. لیکن بھی ما بعد کے حکم کے اس بات کے لیے آتا ہے, یعنی لیکن کے بعد کا جو حکم ہے نا اس کو ثابت کرنے کے لیے. ما شاعر زید, زید شاعر نہیں ہے لیکن حامد یعنی حامد شاعر ہے. کچھ مطلب حروف عطف استعمال ہوئی ہیں, کچھ نہیں ہوئی ہے قرآن میں. بل کا کیا بتایا آپ نے؟ اعراض کے لیے آتا ہے, یعنی معطوف الیہ سے اعراض کر کے معطوف کا اس بات کرنا. اب جیسے دیکھیں نا, ما زید قائم, یہ معطوف علیہ, قائم معطوف علیہ, قائد معطوف ہے, تو معطوف علیہ سے اعراض کر کے معطوف کا اس بات کرنا. زید کھڑا نہیں ہے بلکہ بیٹھا ہے. چلیں جی, یہ لاسٹ سلائیڈ ہے ہماری, عطف, پھر ہمارا یہ اطلاق و تقیید کا بحث مکمل ہو. نیکسٹ ہماری فصل اور وصل کی ہے, کلام کو ملا کے پڑھنا اور کلام کو جدا جدا کر دینا, اس سے کیا معنی پیدا ہوتے ہیں. تو عطف تو ہم نے خیر پڑھ لیا. عطف بیان, بدل اور عطف میں فرق یہ ہے کہ بدل میں ہم نے کہا تھا کہ اصل مقصود کیا ہوتا ہے, بدل, اور عطف میں اصل مقصود کیا ہوتا ہے, معطوف. عطف بیان میں یا آپ یوں کہہ لیں کہ اصل مقصود ہوتا ہے مطبوع پہلے ہوتا ہے نا, یعنی بدل میں اصل مقصود سیکنڈ والا ناؤن ہوتا ہے, عطف بیان میں اصل مقصود فرسٹ ناؤن ہوتا ہے. باقی یہ بظاہر ملتے جلتے ہیں, کچھ لوگوں نے ان کو ایک ہی شمار کر لیا, لیکن مقصود کے اعتبار سے کچھ لوگوں نے فرق کیا. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, آپ کے رب کی رحمت کا بیان جو اس کے بندے زکریا کے اوپر ہے. عبدہ زکریا, عبدہ سے مراد کیا ہے, زکریا, تو مبدل منہ اور بدل بھی بنا سکتے ہیں اس کو. اگر تو اصل مقصود زکریا ہے تو یہ مبدل منہ اور بدل ہے, اور اگر اصل مقصود عبدہ ہے تو یہ مطبوع تابع ہے, عطف بیان. بس یہ فرق ہے. بدل مبدل میں تو بدل اصل مقصود ہوتا ہے, اور معطوف علیہ میں, اور اس میں عطف بیان میں مطبوع یعنی فرسٹ ناؤن اصل مقصود ہوتا ہے. معطوف علیہ کہیں گے اس کو, وہ اصل مقصود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل مقصود اللہ کا بندہ, یہ اصل مقصود تھا, یہ کہنا اصل مقصود تھا. پھر مقصود میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے, کوئی کہے کہ نہیں یہ نہیں وہ مقصود تھا, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. ٹھیک ہے, جو اس کو مقصود بنائے گا وہ اس کو مبدل میں و بدل کی اس میں لے جائے گا. ٹھیک, تو وہ ذہن تو ہمیشہ اس کے لیے کھلا رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, آج اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد الرحمن اینڈ کمیونٹی سینٹر کے تحت ہمارے بہت سے پروجیکٹس چل رہے ہیں. اس میں ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں, جیسے کہ راشن پروگرام ہے, اسی طرح سے میڈیکل کیمپس, منتھلی میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں. آج کل بچوں کا چیلنج یور سیلف ٹین ایجرس کا پروگرام چل رہا ہے, 13 سے 20
24/7 وہ ہمارے پاس رہتے ہیں. 7 ڈیز کی ورکشاپ ہے اسمارٹ فون اسکرین کے ایڈکشن سے نکالنے کے لیے، اور بہت سارے اس طرح کے تربیتی اصلاحی پروگرام چل رہے ہیں. حفظ کلاس چل رہی ہے، ہمارے ایس ڈی این کے پروگرامز ہیں. ہمارا ایس ڈی این اسٹوڈیو کے نام سے ویب سائٹ ہے، اس پہ کورسز ہیں. یہ سب کورسز فری میں اویلیبل ہیں. چینل کے اوپر ہمارے جو ہے ویکلی بیسس کے اوپر ہمارے کورسز اپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں. پوڈ کاسٹ ہیں، تربیتی اصلاحی پروگرامز ہیں. ان سب کے اوپر ہماری کوئی منتھلی 1 ملین کے قریب کاسٹ آ رہی ہے. ہمارے سارے اس ادارہ جاتی پروگرامز کی، اسٹوڈیوز کی، اسی طرح سے ہمارے دعوتی اور اصلاحی پروگرامز ہیں. ہمارے ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، ہماری مسجد کا پروجیکٹ ہے، اور ہماری تربیہ ورکشاپس وغیرہ ہیں. تو اس میں ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں. جو بھی لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ہم شیئر کر دیں گے، یا اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیں گے. اس پہ ہم سے کانٹیکٹ کر کے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.